الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الجواد الکریم الامین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین بندائے پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی یہ مہینہ نہایت ہی مقدس مہینہ کہ جس مہینے کو محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مہینہ قرار دیا. شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے، شعبان و شہری یہ میرا مہینہ ہے. حضور نے اس مہینے کی نسبت اپنے ساتھ کی. اس ماہ مقدس میں ہی لیلۃ المبارکہ جسے شب برات بھی بولا جاتا ہے اسی مہینے کی 15ویں رات کو آتی ہے کہ جب اللہ کریم کے سامنے تمام مخلوقات کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور آئندہ آنے والے سال کے لیے فیصلے صادر فرمائے جاتے ہیں. اس مہینے کی 2 تاریخ کو ایک ایسی ہستی کا وصال پاک ہوا کہ جن کا ذکر خیر کرنے کے لیے جب بندہ اگر ہم کسی بھی ولی اللہ کے بارے میں سنتے ہیں، سوچتے ہیں، کسی صحابی کا تذکرہ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں تصور میں ایک شخصیت ہی بن جاتی ہے. مثلا اگر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر تذکرہ ہو تو ہمارے ذہن میں ایک شخصیت ابھرتی ہے، کتنا سچا بندہ ہوگا. اگر مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی باری آئے تو آپ کے علم اور آپ کی شجاعت کا نقشہ ابھر آتا ہے کہ فلاں موقع پہ بھی آپ نے کمال علم کا مظاہرہ کیا، اللہ رب العالمین نے آپ کو کمال درجے کی ذہانت عطا فرمائی، فلاں جنگوں میں آپ جنگوں کے ہیرو قرار پائے، مین آف دی میچ قرار پائے. آپ نے فلاں جنگوں میں اتنی شجاعت کے ساتھ لڑائیاں کی، اتنی شجاعت، اتنی دلیری دکھائی. ہمارے ذہن میں ایک تصور میں ایک نقشہ ابھر آتا ہے. آج جس ہستی کا ذکر پاک کرنے کی میں اپنے لیے یہ سعادت سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی کہ اپنے اس محبوب بندوں میں سے اس بندے کا ذکر کرنے کے لیے مجھے منتخب کیا، آپ کو سننے کے لیے منتخب کیا. وہ ذات، وہ شخصیت کہ جن کی بشارتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی امت کو دی اور جبریل امین نے بھی آگے حضور کو بشارتیں دی. ایک مرتبہ جبریل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے. عرض کی حضور داؤد علیہ السلام کی امت میں ایک شخص تھا جس کا نام حکیم لقمان تھا. اللہ رب العالمین نے اسے اتنی دانائی، حکمت، علم عطا فرمائی تھی کہ اگر ایک گندم کا ڈھیر لگا دیا جائے، وہ ڈھیر اتنا ہو کہ اس طرف کھڑا ہوا بندہ ڈھیر کے اس پار نہ دیکھ سکے. اور حضرت لقمان، حکیم لقمان کو اللہ نے اتنی دانائی عطا فرمائی تھی، اتنی حکمت اور علم عطا فرمایا تھا کہ وہ گندم کے ہر دانے پر مسئلہ بتانا شروع کر دیں، حکمت کی باتیں بتانا شروع کر دیں، گندم کا ڈھیر ختم ہو جائے گا، حکیم لقمان کی حکمت کی باتیں ختم نہیں ہوں گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ گفتگو بڑی پسند آئی. جس وقت جبریل امین چلے گئے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر میں ایک رشک پیدا ہوا کہ داؤد علیہ السلام کی امت میں اللہ نے ایسا بندہ پیدا فرمایا
गंदुम के ढेर लगा हो, हर दाने पर हिकमत की बात बोली जाए, ढेर खत्म हो जाए तो हकीम लुकमान की बातें खत्म नहीं होंगी। दाऊद अलैहिस्सलाम को कैसा दाना बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता फरमाया। काश मेरी उम्मत में भी कोई ऐसा बंदा होता। फौरन जिब्रील अमीन हाजिर खिदमत हुए और अर्ज की, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको सलाम कहता है। मालिक कायनात सलाम कहने के बाद फरमाता है कि आप रश्क क्यों करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी उम्मत में एक ऐसा बंदा पैदा फरमाएगा कि हकीम लुकमान की सारी बातें खत्म हो जाएंगी, उसकी अभी शुरू हुई होंगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि उस बंदे का क्या नाम है। हज़रत जिब्रील अमीन ने उस बंदे का नाम अल्लाह के हुक्म से नोमान बताया। हज़रत नोमान बिन साबित, मेरी मुराद जिस हस्ती का जिक्र पाक करने की सादत हासिल हुई, सिराजुल आइमा इमाम आजम अबू हनीफा नोमान बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हो। हर मस्जिद के बाहर जो अपने आप को अहले सुन्नत कहता है, हर मस्जिद के बाहर लिखा होगा अहले सुन्नत व जमात हनफी देवबंदी, हनफी बरेलवी या खाली हनफी, हनफी लाजमी लिखा होगा। एक बुजुर्ग हजरत याहिया रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा और पूछा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि हुजूर अगर आपका कुर्ब हासिल करना हो तो किस तरह आपका कुर्ब हासिल किया जा सकता है, किस तरह आपकी कुर्बत पाई जा सकती है, किस तरह आपकी मोहब्बत हासिल की जा सकती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन बुजुर्ग हजरत याहिया रहमतुल्लाह ताला अलैह को इरशाद फरमाया, अगर तुम मेरी कुर्बत, मेरी मोहब्बत हासिल करना चाहते हो तो मुझे अबू हनीफा के इल्म के नजदीक तलाश करो। अबू हनीफा का इल्म जिस जगह पर होगा उस जगह पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका होगा। और हज़रत इमाम अबू हनीफा नोमान बिन साबित बिन नोमान रहमतुल्लाह ताला अलैह व रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अली बिन उस्मान हजवेरी अल फारूक, हजरत सैयदना दाता गंज बख्श रजी अल्लाह ताला अन्हु अपनी मशहूर ज़माना किताब कशफुल महजूब से इरशाद फरमाते हैं, मैं एक मरतबा हजरत सैयदना बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु के मिज़ार अक़दस पर था। हजरत सैयदना बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु के मिज़ार अक़दस पर हाजिर था, बैठे हुए मुझे ऊँग आ गई, आंखें बंद हैं, ऊँग आ गई, हल्की सी नींद की कैफियत है। मैं क्या देखता हूँ कि रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है और आपने गोद में एक निहायत हसीनो जमील बच्चे को उठा रखा है। एक निहायत खूबसूरत बच्चा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद मुबारक में है। हज़रत दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मैंने रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया, हुजूर ये बच्चा कौन है जिसे आपने अपनी गोद में उठा रखा है, बड़ा ही खूबसूरत बच्चा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अली बिन उस्मान ये तुम्हारे इमाम अबू हनीफा हैं। दादा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मुझे खुद हज़रत बिलाल हबशी के मिज़ार अक़दस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तुम्हारे भी इमाम हैं। तमाम औलिया कराम दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह को अपना इमाम तस्वुर करते हैं और इमाम अबू हनीफा, इमाम आज़म अबू हनीफा नुमान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाता साहब का भी इमाम मुकर्रर किया। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके पोते हज़रत इस्माइल बिन हम्माद रहमतुल्लाह ताला अलैहुमा आप फरमाते हैं कि मेरे दादा हज़रत नुमान बिन साबित, उनके दादा, उनका नाम भी नुमान था। इमाम आज़म अबू हनीफा का नाम नुमान था, आपके वालिद साहब का नाम साबित और उनके वालिद का नाम फिर नुमान था। आपका नाम अपने दादा के नाम पर रखा गया। आप फरमाते हैं कि मेरे दादा के दादा अपने बेटे को यानी इमाम आज़म के वालिद माजिद को हज़रत साबित को लेकर, अब यूँ छोटी उम्र में थे, 5-7 साल के करीब उम्र मुबारक थी, लेके अमीर कायनात मौलाए कायनात हज़रत अली उल मुर्तज़ा करम अल्लाह वजहुल करीम की खिदमत में ले गए। जिस वक्त हज़रत अली करम अल्लाह वजहुल करीम की खिदमत में लेके गए, मेरे परदादा को यानी इमाम आज़म के वालिद साहब को मौलाए कायनात ने देखते साथ इरशाद फरमाया कि नुमान अल्लाह तेरे बेटे को भी बरकत दे और इसकी आने वाली नस्लों को भी बरकत दे। आप हज़रत इस्माइल बिन हम्माद रहमतुल्लाह ताला अलैहुमा फरमाते हैं कि ये जो नस्ल दर नस्ल
حضرت نعمان کو برکت ملی، پھر حضرت ثابت کو برکت ملی، اس کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جو برکت ملی، یہ سب مولا کائنات کی دعا کا برکت ہے، ان کی دعا کا فیض ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اتنا مقام عطا فرمایا۔ داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن کا علم ظاہر بھی جتنا تھا اس سے کئی گنا زیادہ علم باطن تھا، اور یہ تمام کے تمام امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگردوں میں شمار ہوا کرتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 2 سال حضرت سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام اور حضرت سیدنا امام محمد جعفر الصادق علیہ السلام آپ کی خدمت میں گزارے۔ آپ خود فرمایا کرتے تھے، ایک مرتبہ ایک سائل نے سوال کیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، حضرت جی آپ کی عمر مبارک کتنی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا میری عمر 2 سال ہے۔ اس نے کہا حضرت جی اتنے بڑے امام، بلکہ امام امامہ، شرف الفقہاء، عز العلماء، یہ الفاظ جو میں نے بولی یہ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں بولے ہیں، امام امامہ، شرف الفقہاء، عز العلماء۔ آپ اتنے بڑے امام ہو کر تو آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، میرے ساتھ ہنسی کرتے ہیں کہ آپ کی عمر مبارک 2 سال ہے، داڑھی مبارک سفید ہونے پر آ گئی، آپ کہتے ہیں میری عمر 2 سال ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جو 2 سال میں نے خاندان نبوت میں حضرت امام محمد باقر اور حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام کی خدمت میں گزارے، حقیقت میں وہی میری عمر ہے جو میں نے ان کی خدمت میں گزار دی۔ اس کے علاوہ تو میری زندگی اور معاملات میں گزر گئی۔ اللہ رب العالمین نے جہاں آپ کو علمی مقام عطا فرمایا تھا، دنیاوی طور پر بھی اللہ رب العالمین نے آپ کو بہت مال و دولت عطا فرمایا۔ آپ کی ریشم کے کپڑے کی فیکٹری ہوا کرتی تھی اور 70 دکانیں تھی آپ کی، اور آپ کا معمول کیا تھا کہ ایک دکان سے نفع ہوتا تھا، اس نفع کی مزید انویسٹمنٹ کر لیا کرتے تھے اور اپنے خادموں کو بتا دیا کرتے تھے کہ فلاں عالم دین کے نام کی انویسٹمنٹ میں نے کی ہے، اب اس انویسٹمنٹ کا جتنا بھی نفع آئے گا وہ تمام کا تمام اس عالم دین کی خدمت میں بھیجا جائے گا۔ آپ نے 12,000 سے زیادہ علماء اور طلباء کے وظائف مقرر کر رکھے تھے۔ جب وہ علماء اور طلباء آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو آپ فرمایا کرتے ہیں نہیں نہیں، یہ تو آپ کے نام کی میں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی، آپ کے نام کی سرمایہ کاری کی ہوئی تھی، یہ تو آپ کے نام کی برکت سے مجھے مل رہا ہے۔ خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتوں کا بھلا ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیضان چل رہا ہے یہاں بھی، کہ خود ہی عطا کرتے ہیں اور خود ہی شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں کہ آپ لے لیتے ہیں، آپ کے لینے کا بھی شکریہ ہے۔ کتابوں میں روایات میں آتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 12 لاکھ سے زیادہ فقہی مسائل کا لوگوں کو بتایا، اور بے شمار حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مجھے کوئی علمی مسئلہ درپیش ہوتا یا کوئی اور دعا میری قبول نہ ہوتی، میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دیار اقدس پہ جاتا، وہاں جا کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتا، امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار کی برکت سے، اس مٹی کی برکت سے کہ جس مٹی کے نیچے امام اعظم ابو حنیفہ آرام فرما ہے، اس مٹی کی برکت سے اللہ رب العالمین میری مشکل آسان فرما دیا کرتا۔ ایک مرتبہ آپ نہایت متقی اور پرہیزگار تھے، ایک مرتبہ ایک بندہ آپ کی خدمت میں آیا، مسجد میں آیا، بغداد شہر کی مسجد میں آیا، جامعہ مسجد میں عشاء کا نماز کا وقت گزر چکا تھا۔ اس نے کہا چلو جماعت نکل گئی، میں اپنی نماز پڑھ لیتا ہوں۔ جب وہ نماز ادا کرنے کے لیے، رات کافی ہو چکی تھی، لوگ اپنے گھروں کو جا چکے تھے، بازار بند ہو چکے تھے، وہ عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے جس وقت مسجد میں داخل ہوا تو دیکھا ایک نہایت حسین و جمیل آدمی کھڑا ہو کر، تو ابھی اس نے تکبیر تحریمہ کہی ہے، نماز پڑھ رہا ہے۔ اب سوچا اس بندے نے، آنے والے نے، کہ اللہ معلوم یہ فرض پڑھ رہے ہیں کہ نفل پڑھ رہے ہیں، اب چونکہ مجھے علم نہیں ہے میں علیحدہ نماز پڑھ لیتا ہوں۔ اس نے اپنی علیحدہ عشاء کی نماز پڑھ لی، اور دیکھا جس وقت نماز پڑھ کے فراغت حاصل ہوئی، دیکھا تو وہ بندہ اسی طرح پہلی رکعت میں کھڑا ہوا تھا۔ ادھر اس نے، آنے والے نے 13 رکعت نماز پڑھ لی اور وہ بندہ ابھی تک پہلی رکعت میں کھڑا ہوا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پہلی رکعت میں الحمد سے شروع کیا، سورہ بقرہ سے شروع کیا اور سورہ فلق تک
تقریباً 30 پارے صرف ایک سورت کم 113 صورتیں پہلی رکعت میں مکمل فرما دی، مکمل فرما کے دوسری رکعت میں صرف سورہ ناس پڑھی اور سلام پھیر دیا۔ جس وقت اس نے آگے ہو کے دیکھا تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تجھے قسم ہے کہ میرے اس معاملے کا باہر کسی کو نہ بتائے، میں نے اس معاملے کا کہ 2 رکعت میں مکمل قرآن مجید پڑھ دیا، میرے اس معاملے کا باہر کسی کو نہ بتائیں۔ ایک مرتبہ آپ گزر رہے تھے بازار سے، چند عورتیں جا رہی تھیں، عورتوں نے دیکھا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو، آپس میں چہم گوئیاں کی، امام اعظم جا رہے ہیں، ابو حنیفہ جا رہے ہیں، نعمان بن ثابت جا رہے ہیں، ہر روز رات میں 50 رکعت نفل ادا کر رہے ہیں۔ آپس میں عورتوں نے چہم گوئیاں کی، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سن لیا، شاگرد ساتھ تھے کچھ آپ کے، آپ نے سن لیا، گئے، رات کا وقت ہوا، 50 نفل ادا کیے۔ پہلے نہیں کرتے تھے، پہلے 2 رکعت ہوتی تھی جن میں مکمل قرآن مجید پڑھ دیا کرتے تھے، آج کی رات 50 رکعت نفل ادا کیے۔ صبح کے وقت جس وقت طلباء کے ساتھ بازار کی طرف نکلے، وہ پھر عورتیں نظر آئیں کچھ، وہ عورتیں آپس میں چہم گوئیاں کر رہی، پہلے 50 پڑھتے تھے اب 100 کر دیے ہیں، رات زیادہ وقت لگا ہے۔ وہ محلے دار عورتوں نے محسوس کیا رات کافی دیر بعد نکلے، اتنی دیر میں 100 رکعت پڑھی جاتی ہیں، انہوں نے کہا آج رات 100 پڑھے ہیں، اب 100 پڑھنا شروع کر دیے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ جس وقت قرات ہوئی مسجد میں تشریف لائے، 100 رکعت نفل ادا فرمائے۔ جس وقت اگلے دن بازار کی طرف نکلے، عورتیں پھر کچھ ملی، چہم گوئیاں کر رہی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کل رات 150 رکعت نفل ادا کیے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پھر اسی رات آئے، جس وقت رات کو مسجد میں پہنچے 150 رکعت نماز ادا کی۔ طلباء نے پوچھا حضرت جی عورتیں کہتی ہیں آپ شروع ہو جاتے ہیں، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس بات سے شرم آتی ہے کہ لوگ میرے بارے میں اچھا گمان رکھیں اور میں اس سے بدتر کروں، میں اس سے کم کروں، اس بات سے مجھے شرم آتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جتنا آپ کو تقویٰ عطا فرمایا تھا اتنی ہی علمی ذہانت بھی عطا فرمائی تھی۔ آپ اس بات کا بڑا خیال فرمایا کرتے تھے کہ فتویٰ دیتے ہوئے کہیں بھی کوئی بھی عمل قرآن یا حدیث کے منافی نہ ہو جائے، انتہائی احتیاط کے ساتھ فتویٰ نویسی فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک بندہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، حاضر ہونے کے بعد اس نے مسئلہ پوچھا، مسئلہ بڑا عجیب سا پوچھا، اس نے آتے ساتھ سوال کیا، سلام کے بعد سلام عرض کیا، اس کے بعد اس نے مسئلہ پوچھا 1 واو کے ساتھ 2 واو کے ساتھ۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے طلباء بیٹھے ہوئے ہیں، امام محمد بیٹھے ہیں، امام حماد بیٹھے ہیں، امام ابراہیم بیٹھے ہیں، کسی کو سمجھ نہیں آئی یہ کیا مسئلہ بولا ہے، 1 واو کے ساتھ کہ 2 واو کے ساتھ؟ آپ نے فرمایا 2 واو کے ساتھ۔ اس نے کہا اللہ تجھے لا ولا کی برکت عطا فرمائے۔ آپ نے آمین فرمایا۔ جس میں وہ بندہ چلا گیا، طلباء بڑے حیران تھے کہ یہ کیسا مسئلہ پوچھا، کیسی دعا دے کے گیا، کیسا جواب دیا آپ نے۔ شاگردوں نے پوچھ لیا، انہوں نے کہا حضرت جی اس نے کیا مسئلہ پوچھا، 1 واو کے ساتھ یا 2 واو کے ساتھ؟ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا